اس کے بعد ایک گروہ بچتا ہے جو بہت ہی خوفناک سی صورتحال ہوتی ہے. اللہ ہم میں سے کسی سے وہ غلطی نہ کرائے کہ اللہ کے کسی پیارے کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں, اپنے محسن کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں, احسان فراموشی کر بیٹھتے ہیں, شمر والی حرکت کر بیٹھتے ہیں, محسن کشی کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے کئی ایسے بندے ہوتے ہیں, اللہ کے ولی میں بولتا ہوں انہیں, ان کی موجودگی میں آواز اونچی کر لیتے ہیں یا ان کے فیصلے کے اوپر اپنے فیصلے کی دھونس دیتے ہیں. آپ کو کیا بتاؤ, ان کے معاملے میں جان نہیں چھوٹ رہی ہوتی اور سچویشن اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا. میں نے زیادہ نیک لوگوں کو اس میں پھنسا ہوا پایا, بار بار یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں تو اج تک کسی نے زیادتی نہیں کی تھی, صدقہ خیرات بس تہاڈی سوچ ہے اینا قریب ہے تے ڈاکٹر صاحب ہر ایک دے کام بھی آنے ہیں سب نو, بس پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہے کی چکر ہے گئے, خبر تک نہیں ہوتی انہیں, ان کے سارے اعمال ضائع چلے گئے ہوئے. اور یہ لوگ جنگلوں بیابانوں میں نہیں ہوتے, یہ آپ کے گھر میں ہوتے ہیں. آپ کے لیے آپ کے ماں باپ ولی اللہ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وہ اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. بچپنے کی بات اور ہے, جب آپ جوان ہو گئے, جب آپ کرتا دھرتے ہیں. پورے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے جہاں پہ مجھے وہ غلط کی حمایت لگتا ہے, جیسے غلط کی حمایت کر رہا ہوں, نعوذ باللہ. اگر سمجھیں آپ بات کو, استعارتاً میں کہہ رہا ہوں, وہ کہتا ہے کہ ماں باپ جو بوڑھے ہو جائیں, وہ غلط بھی ہوں تو اف تک بھی نہ کرو, تمہارے ماتھے پہ تیوری بھی نہ آئے, جھڑکنا تو بات کی بات ہے, وہ غلط بھی ہیں. تو صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ماں باپ کو چھوڑو, اور وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کہیں کہ اللہ کو چھوڑو, اللہ نبی کو چھوڑو اور آؤ بت خانے چلتے ہیں, وہاں وہ کہہ رہا ہے. اور اتنی خوبصورت آیت ہے وہ 15ویں آیت سورہ لقمان کی. حضرت لقمان کی وہ اپنے بیٹے کو نصیحتوں کی وجہ سے مشہور بھی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ تمہیں شرک پہ کہیں تو وہاں انہیں چھوڑ دو, اور اس بندے کو مت چھوڑو, یا اس مرشد کو یا اس اللہ والے کو مت چھوڑو جو تمہیں اللہ کی طرف لے جا رہا ہے. اور ماں باپ تمہیں شرک کی طرف لے جا رہے ہیں تو پھر ماں باپ کو چھوڑ کے اس کی سنو. لیکن باقی معاملات میں ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرو. یعنی باقی دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی, چاہے وہ مشرک ہو گئے ہیں جو بھی ہیں, آپ کے ماں باپ, ان کی ذمہ داری آپ کے سر سے نہیں جا رہی. صرف اس ایک کام میں آپ ان کی حکم عدولی کریں گے, ان کا ساتھ نہیں دیں گے, باقی میں آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. کیونکہ یہ ولی اللہ اس سینس میں ہوتے ہیں کہ یہ جب بچے کو پالتے ہیں زمین کے اوپر, مذہب تو ہم نے بنا لیے نا, بعد میں اللہ نے کسی حکمت کے تحت سب مختلف مذہبوں میں ہیں, ساروں کو بنایا اللہ نے, اور مختلف قوموں میں بڑے بڑے زندہ دل لوگ موجود بھی ہیں, حساس بھی ہیں. اصول ساروں کے لیے ایک ہی ہیں, مثبت منفی سوچ, اچھے برے اعمال. ماں باپ کسی بھی مذہب کے, ان کی اولاد کے اوپر وہی لاز ہیں. کیونکہ ماں باپ جو ہیں اس زمین پہ وہ آدم اور حوا ہے جس کو بھیج دیا گیا خاص وقت تک کے لیے کہ اب وہاں رہو, اور خاص وقت تک کے لیے پھر تمہیں واپس بلا لوں گا. یہاں رہنا ہے تو پھر شادی بھی کرنی ہے, وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق, پھر اگلی نسل بھی پیدا کرنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق, اور اسے وہ پالنے پوسنے والا جو کام ہے وہ ٹوٹل اگر آپ اللہ کی خاطر ہی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ پہ یہ احسان ہے. بچے کو کیا پتہ ہے, جس وقت وہ بچہ بالکل ایک دن کا, پہلے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں, پھر اس کے بعد, یہ بہت بڑا احسان ہے ان ماں باپ کا. لیکن ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم ماں باپ کو سبق دینے بیٹھ جاتے ہیں, اس چیز کو شدید مائنڈ کرتا ہے, نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ان کی آوازوں سے آوازیں اونچی کرتے ہیں, یا ان کے حکموں کے اوپر اپنے حکم تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کوئی استاد ہے آپ کا, وہ بھی باپ ہوتا ہے, بالکل ولی ہے. اگر وہ ایمانداری سے اللہ کی خاطر رزق حلال بھی کما رہا ہے اور اپنی ڈیوٹی بھی پوری کر رہا ہے, کسی بھی شعبے میں وہ استاد ہے, کسی کو کام سکھا رہا ہے, کسی کو کچھ کر رہا ہے, وہ اللہ کی خاطر ایمانداری سے آپ سے ڈیل کرتا ہے, وہ اللہ کا دوست ہے. وہ اللہ کو مان رہا ہے, بن دیکھے مان رہا ہے, اور اللہ کے سر پہ وہ سارا احسان ہو رہا ہے. اگر وہ اچھی ڈیلنگ کر رہا ہے, اچھا دکاندار ہے, نیک بزنس مین ہے, صاف ستھرا مال دے رہا ہے, گاہکوں کو اس کی قدر ہے نہیں ہے, اچھا وکیل ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, اچھا ٹیچر ہے, وہ محسن جو ہمارے اوپر بن کہے اور خاموشی سے احسان کر رہے ہوتے ہیں. یا اللہ والے داتا صاحب کہاں سے چلے ہیں, افغانستان, بالکل پہلے پوری دنیا ہی تقریباً انہوں نے اپنی علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں ٹریول کیا, مزدوریاں کی ہیں اس زمانے میں.
اور پھر اچانک حکم ہو گیا کہ جناب لاہور چلے جاؤ. اس زمانے میں افغانستان سے لاہور آنا پیدل اور پھر یہاں پہ ٹوٹل نان مسلم معاشرے میں آ کے اور دھونی رمانا اور اس کے نام کی بین بجانا, وہ بڑے بڑے سپ پھڑنے, ان سپوں کو کیل کے پھر انسان بنانا, کیونکہ ان لوگوں نے شروع میں تو اپنی زبانیں تیز کرنی ہے نا, ڈنگ مارنے ہیں, مذاق اڑانے ہیں. بالکل نیا انسان, نیا مذہب, کیا پتہ ہے. اس بندے کی اس ساری محنت کے بعد آج پورا لاہور خیر سے مسلمان ہے. ان میں سے ہم میں سے کئیوں کے باپ دادا نے انہی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہوگا. جی بالکل. اور آج ہم میں سے کئی کہہ رہے ہوں گے وہ کیڑا داتا, کوئی پتہ نہیں, کوئی فضول بات کر دیں. لیکن اس طرح کے لوگ جو مجھے ملتے ہیں, اگر کبھی, میں ججمنٹل نہیں ہوتا, میں آپ لوگ جو دعائیں کرا رہا ہوں میں یہ ساری بتا اس لیے رہا ہوں جنرل, اس طرح کے لوگ ملتے ہیں ہوتے ہیں, تو اس لیے جنرل سی دعا پہلے انہیں کرا دیں, 7 دن سورہ رحمان ہی سنے سارے, ہمیں تو نہیں پتا. اور اسپیشلی جب بچہ بیمار ہو اور ماں باپ ہوں تو وہ فکرہ کئی بار ماں باپ کو بڑا ٹف لگتا بھی ہے کہ بچہ بیمار نہیں ہوتا, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں, کیونکہ بابا جی کا فکر ہے اور اگلے کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے, پولائٹ وے میں کہنا ہوتا ہے. اور اگر جینز میں پیچھے سے آ رہا ہے, چچا تایا ماموں میں بھی وہی بیماری تھی ہے پیچھے, تو پھر ڈیفینیٹلی پیچھے سے آ رہا ہے. تو کئی بار یہ ایسی بدبختی ہوتی ہے کہ اگلی نسلوں میں بھی چل رہی ہوتی ہے. اور یہ لوگ بھی آپ کے پاس چیختے ہیں فون کر کے, ڈاکٹر صاحب مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا, میں سورہ رحمان بھی سنی ہے, یہ دعا بھی کر کے پانی بھی پی رہا ہوں, 2 بار سن لی ہے. تب میں کہتا ہوں کہ جی آپ سرکار دو عالم کے دربار میں پیش ہو کے دل میں 5 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے اور ان سے درخواست کر لیں, ان کے قدموں میں سر رکھ دیں, یا کاکیوں کو کہتا ہوں ان کی گودی میں سر رکھ دیں, ان کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہے, ان کی دعا سے ہی ہم سارے بچے ہوئے ہیں. ان سے کہہ دیں کہ سرکار, اللہ نے تو قرآن کریم میں خود فرمایا کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائیں, تو آپ ان کے لیے رحمت کی شفاعت کی دعا کریں. تو مجھے اللہ سے شفا لے دیں, شفاعت لے دیں. تو سچے دل سے قاری خوشی محمد کی آواز میں ایک قصیدہ بردہ شریف صبح دوپہر شام 7 دن سن لیں جی, اور کر کے دیکھ لیں آگے, کیونکہ یہ وہ اتنا بڑا جرم ہے اس کے کسی یار کو ٹھڈا مارنا, خام میں گستاخی کرنا, اسی بندے کو خبر ہی نہیں ہوتی. اور یہ سب سے خوفناک جگہ ہے جو مجھے ڈر بھی آتا ہے ایسے لوگوں کو, جی یہ کر کے دیکھ لیں. اور عموماً وہ ماں باپ, ساس سسر, بڑا بہن بھائی, کوئی استاد, کوئی مرشد, کوئی اچھا دوست جس نے کئی اچھے وقتوں میں ٹائم دیا تھا, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور کی بھی بدتمیزی ہے. جب بندہ ذرا دنیا میں 4 پیسے جیب میں ہوتے ہیں, اختیار میں ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, کوئی اثر رسوخ ہوتا ہے, یاریاں دوستیاں لگ جاتی ہیں, وہ بہت سے ظلم کما جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. تو ان ساری چیزوں کو میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے زیادہ مین میخ میں جانے کی بجائے ویسے سوچیں آپ, ہوتا ہے یہ, لیکن کسی کے اوپر ججمنٹل نہ ہو.